السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 53، رکوع نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولاؤ اور اگر، انا بے شک، لکل نفس ہو واسطے ہر جان کے، ظلمت جس نے بھی ظلم کیا ہے، ما جو کچھ ہے، فی الارض بیچ زمین کے، لفتدت البتہ وہ فدیے میں دے، بدلے میں دے، بہی ساتھ اس دنیا کے مال کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جان نے دنیا میں ظلم کیا اپنی جان پر، لوگوں کے حقوق غصب کیے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو اللہ کے آسمانی دین سے توڑ کر جہالت اور کفر اور شرک کی طرف لے گئے، جنہوں نے دنیا کا مال لوٹا، جنہوں نے دنیا کی عزت، مال، جان جو ہے اس کو تباہ کیا، برباد کیا ظلموں کے ساتھ۔ اگر ایسی ظالم جان جو ہے قیامت کے دن ساری زمین جو ہے دولت کی بھر کر جو ہے اللہ کو دے گی کہ اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے آزاد کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گا، اس بدلے کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن نیکیوں کا سکہ ہوگا، جس کے پاس نیکیوں کے نوٹ ہوں گے زیادہ برائیوں کے مقابلے میں، وہ کامیاب ہوگا، وہ جہنم سے بچ جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس کے پاس نیکیوں کے نوٹ کم ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ شخص جو ہے اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر وہ جان جس نے ظلم کیا ہے دنیا میں لوگوں پر، اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں دی، اور لوگوں کے من گھڑت جو ہے دین جو ہے، مذاہب جو ہیں ان کے پیچھے چلتا رہا، اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے ظالموں کا، کافروں کا فتنہ مسلط کرتا رہا، جبکہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا جائے، جس سے ہمارے گھروں میں ہمارا حق بنتا ہے۔ کسی گہرے سے گہرے رشتہ دار کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کر اپنی من مرضی کرے۔ ہر گھر کے مالک کی، گھر والوں کی مرضی چلتی ہے اپنے گھر پر۔ اس طرح اللہ کی مخلوق پر اگر کسی نے اپنی مرضی چلائی ہے، یا کافروں کے فتنے کی مرضی چلائی ہے، کافروں کی چلائی ہے، تو ایسی ظالم جان جو ہے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے زمین بھر کر بھی سونے چاندی سے، دولت سے دے گی، تو دوسرے مقام پہ ہے لن یتقبل منہا، اس سے وہ بھری ہوئی زمین جو ہے دولت کی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو جہنم میں سزا دے گا۔ بس فرمایا کہ وَأَسَرُّوا، اور جہنمی چھپائیں گے، الندامت حقیقی پشیمانی کو، پریشانی کو، افسوس کو۔ یہ مجرم جو ہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے، اللہ کے دین کے ساتھ یا لوگوں کے حقوق کے ساتھ ظلم کیے، ان کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ دنیا کی ساری دولت بھی دے کر جو ہے وہ جان چھڑائے گا نہیں قبول ہوگا، اور یہ چھپائیں گے اپنی ندامت کو، پشیمانی کو، یہ اپنی پشیمانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کاش کہ وہ یہ ظلم نہ کرتے دنیا میں۔ فرمایا لما جس وقت رہو وہ دیکھیں گے، العذاب خاص عذاب کو، جب قیامت کے دن وہ جہنم کی طرف جو ہے ان کو چلایا جائے گا اور جہنم کا عذاب دیکھیں گے، تو بہت زیادہ
پشیمان ہوں گے، ندامت محسوس کریں گے، افسوس کریں گے اپنے آپ پر، اور اس افسوس کو، ندامت کو، پشیمانی کو چھپائیں گے جب وہ اللہ کے خاص عذاب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے۔ یہ اللہ نے ساری وضاحتیں قرآن میں کر دی ہیں۔ یہ ظالم جو ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں سمجھ کر یہ ہمارے 100% دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہماری خیر خواہی کے لیے بتایا ہے کہ روزانہ بے شک 2 آیتیں پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو، کیونکہ یہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین، خالص ایمان والوں کے لیے اور خالص نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ اور جو ظالم ہمیں قرآن سے چھڑا کر اپنے فرقوں کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، اللہ کے قرآن سے توڑ کر اپنے فرقوں کی طرف لے جائے، من گھڑت کتابوں کی طرف لے گئے ہیں، ان کی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کو دوبارہ پٹڑی پر نہیں چڑھائیں گے، ان کی جو ہے توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ وَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے بالقسط ساتھ، حقیقی انصاف کے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ مجرم کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالے گا، اور نیک اور خالص ایمان والوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اس کا حقیقی انصاف ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ مجرم جو ہیں اللہ کے باغی سرکش، رب کے حقوق غصب کرنے والے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، خبردار، ایمان والو آگاہ ہو جو، خبردار ہو جو، انا للہ، بے شک واسطے اللہ ہی کے ہے، ما جو مخلوق، فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض بھی تمام زمینوں کے ہے۔ زمینوں آسمان کی ساری کے ساری مخلوق، ریت کا ذرہ اس سے بھی کوئی باریک چیز، مٹی کا ذرہ اس سے بھی کوئی باریک چیز، وسیع آسمان، وسیع سمندر، وسیع زمین، یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ ہے مالک ان سب چیزوں کا، ساری مخلوق کا، اور اس مالک کو چھوڑ کر جو ہے رب کے دشمنوں کا فتنہ جو ہے وہ اس مخلوق جس پر اللہ کا حق بنتا ہے اس پر وہ مسلط کریں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہوں، لیکن ان باتوں سے جو فرقوں والے ہیں نفرت کرتے ہیں۔ جب میں نے پہلا جو ہے وہ مضمون جو ہے اپلوڈ کروایا یوٹیوب پر، تو اس کا رسپانس جو تھا، اس کا رد عمل جو تھا، میں نے پڑھا تھا۔ چھوکرے جو ہے لڑکے جو مدارس کے ہیں مولویوں کے پاس، ان کی آوازیں جواب میں نے سنی ہیں کہ وہ کہتے تھے، ایک کہتا ہے دوسرا یہ پاگل ہے، پاگل ہے، یہ جو اللہ کے رسول کی بات بتائے وہ پاگل ہوتا ہے، اور جو من گھڑت میں چیزیں جو ہے، من گھڑت باتیں جو ہے لوگوں کو سنائے، وہ علامہ صاحب ہوتا ہے، وہ مفتی صاحب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس سے آگے کچھ کہہ سکتے ہو بے شک کہہ لو، پاگل سے آگے بھی کچھ کہہ سکتے ہو بے شک کہہ لو، کوئی بات نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ جب نبیوں کو پاگل کہا، جادوگر کہا، جب ان کا کچھ نہیں بگڑا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارا بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اپنا نامہ اعمال جتنا سیاہ کرنا چاہتے ہو کر لو بڑے شوق سے، ہم بڑے خوش ہیں، ہم نے تو انشاءاللہ حق کہنا ہے۔ اگر قرآن جو ہے
فرقوں کی، رب کے قرآن کے مخالف اگر ان کی تعریف کرتا ہے تو قرآن کے مطابق ان کی تعریف کرنے۔ ہمیں تو قرآن میں کہیں نہیں یہ بات ملی کہ یہ فرقے جو ہے یہ بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں تفرقے پیدا کر لیے، اختلافات پیدا کر لیے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑے نیک اور پاک لوگ ہیں۔ ہم تو جو قرآن کہتے ہیں انشاءاللہ وہی کہیں گے، حق کہیں گے۔ جب شروع کیا تھا میں نے اللہ سے دعائیں کی تھیں، یا اللہ میری زبان سے حق نکلوانا، اور جو گمراہ لوگ ہیں، اسلام دشمن ہے، اللہ میرے حق کو، میری زبان کے حق کو ان کے دلوں میں داخل کر دینا۔ اور تیسری دعا میں نے یہ شروع مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ برے لوگوں کے شر سے مجھے اور میری اولادوں کو بھی بچانا۔ یہ 3 دعائیں پڑھ کر میں نے یہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ حق بات کہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، اعلان کر دے مکہ کے کافروں مشرکوں کے سامنے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے لات منات عزا وغیرہ کو چھوڑ دیا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر جو ہے ایمان لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ثم استقم، پھر تو اپنے کلمے پر قائم رہنا، ڈٹا رہنا۔ لوگوں نے تیرے ساتھ ظلم کرنے ہیں، تجھے جادوگر کہنا ہے، تجھے پاگل کہنا ہے، تم پر تشدد کرنے ہیں، بڑا کچھ کرنا ہے، لیکن ثم استقم، تم نے جو ہے پختہ رہنا ہے۔ پھر یہ کلمے کا اعلان کر کے پھر پختہ رہنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا جو ہے مشرکین کو اور کافروں اور منافقوں کو برداشت نہیں ہے، اس لیے قائم رہنا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ دل خوش ہوتا ہے اللہ کے قرآن کی حقیقت کو بیان کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے دل بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے اپنا حق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کے حق سے بہت محبت ہے، پیار ہے، خوشی ہے اس کے حق سے۔ فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے سب مخلوق جو ہے اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، اور جو نہیں جھکتے ہیں وہ اللہ کے باغی اور سرکش اور نافرمان ہیں، اور ان سرکشوں باغیوں کو حق کی بات پہنچانا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، خواہ وہ عورت ہو، مرد ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اس حق کو آگے پہنچانا جو ہے یہ فرض ہے۔ بلغوا انی ولو آیۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت جو ہے آسمانی قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ تلقین ہے، کیونکہ آگے پہنچائیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، نہیں پہنچائیں گے تو معاشرے کی بربادی جو ہے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو بھی برباد کر دے گی۔ یہ ہم اپنی سلامتی کے لیے جو ہے وہ کریں گے، ان کی اصلاح۔ اور نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دے کر جو ہے سمجھایا ہے معاشرے کے بارے میں۔ فرمایا سمندر میں 2 منزلہ جہاز ہے، کچھ لوگ اوپر کی منزل پہ ہیں، کچھ نیچے والی منزل پہ ہیں۔ نیچے والی اوپر کی منزل پر جا کر ٹینکی سے پانی لینا چاہتے ہیں، اوپر والے کہتے ہیں ہم نہیں پانی دیں گے، تو نیچے والے کہتے ہیں اچھا تم نہیں دیتے تو ہم جہاز کے اندر جو ہے سوراخ کر کے سمندر کا پانی دے دیتے ہیں، پانی تو ہم نے استعمال کرنا ہے، پینا تو ہے ہم نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے جو ہے وہ نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں جو سوراخ کرنا چاہتے ہیں کشتی جہاز کے اندر، تو فرمایا کہ یہ اوپر والے نیچے والے دونوں ہی غرق ہو جائیں گے پانی میں، دونوں ہی ڈوب جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے مثال دی ہے۔
کہ معاشرے میں برائی ہو رہی ہو تو گونگے نہیں بننا، آنکھیں بند نہیں کرنا، کہہ دینا ہے لوگوں کو کہ یہ برائی ہے، نہ کرو اس کو۔ حق یہ ہے۔ فرمایا کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس لیے اس مخلوق پر جو ہے اس کا اللہ کا آسمانی حق جو ہے وہ نافذ کرنا بنتا ہے ہمارے ذمہ۔ ہم اس کو نافذ کرنا چاہیے، ہمیں نہیں نافذ کریں گے ہم مجرم ہیں۔ اللہ کے آسمانی دین کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا، ہم پر بھی اس کو نافذ کرنا فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا الا خبردار، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے۔ جو اللہ وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مجرموں کو جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا اور نیک اور خالص ایمان والوں کو جو ہے جنت میں اللہ داخل کرے گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن بہت سے لوگ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ اور آگے 12ویں پارے میں اللہ نے فرمایا پیچھے 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زمین والوں کی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو وہ اللہ کے دین سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ کن کے پیچھے چلے گا؟ اکثریت کے، کیونکہ لوگ قرآن کے فیصلے ہیں، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم یجہلون، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، بے شعور ہے، بے علم ہے، اکثریت جو ہے وہ بری ہے۔ تو اگر اکثریت برے لوگوں جاہلوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کا دین چھڑا دیں گے تم سے۔ یہ 72 فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ایک فرقہ ہے، باقی 72 فرقے جو اکثریت ہے ان کو نبی علیہ السلام نے، میں نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کا فرقہ اور اس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ جنتی ہیں اور 72 فرقے جہنمی ہیں۔ یہ اکثریت کا فیصلہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، اور قرآن کا فیصلہ میں نے آپ کو ایت سنا دی ہے 8ویں پارے کے پہلے رکوع کی کہ اے نبی صلی اللہ، اگر تو لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ اور اس شیطانی جمہوریت جو ہے اس کا پیمانہ یہی ہے کہ جس کی صندوقڑی میں جائز ناجائز طریقے سے ووٹ زیادہ نکلیں گے وہ کرسی پہ آ جائے گا، اور جس کے ووٹ کم ہوں گے وہ گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے جج جو ہے ایک شاہ صاحب ہوئے ہیں جس کو نواز شریف نے جو ہے وہ پریشان کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 200 گدھے کا دماغ جو ہے وہ ایک انسان کے دماغ کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ یہ 200 گدھے کا دماغ جو ہے یہ ایک انسان کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ اس نے کہا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی بات کی ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی، اور شیطانی جمہوریت کی بنیاد یہی اکثریت ہی ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں، جس جماعت کے زیادہ ممبر بن جائیں، بدمعاشی سے، جعلی ووٹوں سے وہ کرسیاں پر آ جائے گی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ اس مغربی جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، پرکھا نہیں جاتا کہ ان میں سے کوئی باشعور، کوئی عقل مند، کوئی انسان بھی ہے یا سارے گدھے ہی ہیں۔ اس لیے میں اس جمہوریت کو شیطانی جمہوریت کہا کرتا ہوں قرآن کی روح سے، کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی جو ہے یہ جو ہے جمہوریت ہے، یہ گمراہ کرنے والی جو اکثریت ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے شیطانی جمہوریت کہا کرتا ہوں۔ فرمایا
ہوا یحیی، وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے۔ زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ساری دنیا کسی پر جو ہے بم چلا دے وہ نہیں مر سکتا، سارے بم جو ہے اللہ یخ کر دے گا، ٹھنڈے کر دے گا، نہیں چلنے دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے ایک وسیع آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ابراہیم علیہ السلام کی موت جو ہے وہ اس کا فیصلہ اللہ نے نہیں دیا تھا، اس لیے آگ نہیں جلا سکی، ورنہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اللہ نے ایک آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم دے دیا۔ اختیار موت اور زندگی کا اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، چھری بال بھی نہیں کاٹ رہی، کس نے روکا ہے اس کو؟ اللہ رب العزت نے، جس کے قبضے میں ہر جاندار کی جان ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے، دونوں پیغمبر ہیں باپ بیٹا، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن بیٹے کی گردن کاٹ نہیں سکتے، یہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ہوا یحیی، وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وإلیہ، طرف اللہ ہی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، نصیحت کے معنی خیر خواہی۔ یہ قرآن کی باتیں نصیحت ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہیں، لوگوں کے خیر کے معنی بھلائی، فائدہ، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور یہ حق جو ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں میں شفا رکھی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرو، اللہ کو منظور ہوگا تو شفا مل جائے گی، شفا ہے اس کے اندر۔ روحانیت جو بگڑی ہوئی ہے گندے عقیدے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، یہ جو روحانیت بگڑی ہوئی ہے، دل کی کیفیت برباد ہو چکی ہے، اس کا علاج جو ہے یہ قرآن کی آیات ہے، کہ اس قرآن کی آیتوں کو پڑھو سمجھ کر، پھر قرآن جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، تمہاری روحانیت کی جو بیماری ہے، جو اس کے اندر خرابی ہے، وہ دور ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن جو ہے یہ روحانیت کے لیے بھی شفا ہے، اور ظاہری طور پر بھی شفا ہے، یہ جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ فرمایا وشفاء، اور یہ قرآن کی نصیحتیں جو ہے یہ شفا ہیں، لما، واسطے اس کے، جو فی الصدور، بیچ حقیقی سینوں کے ہے، جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ روحانی بیماریاں جو ہیں، دل کے اندر جو ہے کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، دل کے اندر جو ہے خرابی ہے، اس کا علاج صرف اور صرف جو ہے اللہ کا قرآن ہے، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، یہ روحانی بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پڑھو صحیح۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، جو ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے عقل مند ڈاکٹر ہے، جو لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کے مزاجوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اس جسم کے لیے جو ہے کس حصے کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے شفا کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قرآن کی نصیحتیں جو ہیں تمہارے رب کی، یہ شفا ہیں، تندرستی کا ذریعہ ہے، لما، واسطے ان بیماریوں کے، خرابیوں کے، فی الصدور، جو بیچ تمام سینوں کے ہیں، سینوں کی خرابیاں، دل کی خرابیاں، دل کی ناپاکیاں، قرآن پاک کی جو ہے آیات ان کے لیے شفا ہے۔ آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، ساری دل کی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمارے سامنے ہے
کافروں کی بچیاں، عورتیں، کافروں کے مرد، نوجوان، کافروں کے بوڑھے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفا دے دیتے ہیں۔ وہ تو کتنے واقعات ہیں یوٹیوب پہ، آپ پر سن کر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو اسلام کے نقائص تلاش کرنے لگا تھا، میں تو اسلام کی مخالفت کرتا تھا، لیکن اس اسلام کا مطالعہ کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح فرما دی۔ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان کے دلوں کی شفا جو ہے کس سے حاصل ہوئی ہے؟ اللہ کے قرآن سے۔ ان کے دلوں کی بیماریاں، اسلام دشمنی، شرک و کفر، منافقت کس نے درست کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے۔ کس طرح؟ گھول کر نہیں، آیتوں کو گھول کر جو ہے پلا دو، پھونک مار کر پلا دو، نہیں، یہ جاہل جو ہے علماء اور مفتیوں کا طریقہ ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ان آیات کو سمجھ کر پڑھو۔ کیا جو نئے مسلمان ہو رہے خواتین و حضرات، وہ ان آیتوں کو پانی میں گھول کر ان کو پلاتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ اس قرآن کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ ان کے دلوں سے کفر و شرک، جہالت کی گندگی، نفرت سب مٹ جاتی، ختم ہو جاتی، صاف ہو جاتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ 100% حقیقت ہے۔ میں تو حقیقت سمجھتا ہوں، جو نہیں مانتا بے شک نہ مانے۔ میں تو موجودہ جو ہمارے معاشرے میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں وہ سارے قرآن اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن کے نقائص میں تلاش کرنے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میں قرآن پڑھا، مجھے اللہ نے جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، ان کے بیانات آپ سن کر دیکھیں تو وہ حقیقت ہے جو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے کفر، شرک، منافقت کی غلاظت کو، گندگیوں کو نکال باہر پھینکا۔ ہم بھی جب تک اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہماری جہالت بھی دور نہیں ہوگی۔ ہم جتنی اعلیٰ کرسیوں پر چلے جائیں، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ہماری جہالت 100% ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فرمایا واہدن، اور یہ نصیحتیں جو ہے قرآن کی یہ ہدایت ہیں، یہ راستہ بتانے والی ہیں کہ یہ راستہ ہے نبیوں کا، صحابہ کرام کا، مومنین کا، جنت کا راستہ، اور یہ جو راستہ ہے بائیں طرف والا یہ شیطان کا ہے، شیطانوں کا ہے اور جہلوں کا ہے اور رب کے نافرمانوں کا، اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ہدایت دیتی ہیں قرآن پاک کی نصیحتیں کہ تم اس نبیوں والے راستے، جنت والے راستے پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ لاہور سے جو پشاور والی گاڑی پر بیٹھے گا وہ کراچی نہیں پہنچے گا، وہ پشاور ہی پہنچے گا۔ اس سے ایک بندہ جو ہے وہ جنت کے راستے پر چلے گا تو پھر ہی جنت میں پہنچے گا۔ اگر وہ جہنم والے راستے پر چلتا ہے شیطانوں کے پیچھے تو وہ جنت میں کیسے پہنچے گا؟ وہ تو شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یہ سادہ سی باتیں جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن پاک کی نصیحتیں، باتیں جو ہیں یہ رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جن گھروں میں جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے پڑھا جاتا ہے اور بچوں کو، گھر والوں کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ان گھروں میں اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ جو ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑے ماں باپ جو ہے بچوں کے وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے، ان گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اگر میرے ساتھ نفرت ہے تو مجھے میری بات نہ مانو، لیکن قرآن کی بات تو مان لو۔ یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ مجھے کہنے والے پاگل بے شک کہنے کوئی بات نہیں۔ عربی میں مقولہ ہے، غالباً حدیث ہے کہ انظر الی ما قال
دیکھو اس شخص کی طرف، اس چیز کی طرف جو کوئی کہتا ہے، کوئی شخص جو بات کہتا ہے اس بات کی طرف دیکھو۔ ولا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ یہ بات کہنے والا کون ہے۔ اگر ایک کافر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، عدل و انصاف کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، تو ان حقیقی باتوں کو ہم جو ہے اس لیے رد نہیں کر سکتے یہ کافر کہہ رہا ہے اس لیے ہمارا اس کو رد کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انظر الی ما قال، کہنے والا وہ کافر ہی صحیح، بچہ ہی صحیح، ہمارے فرقے کے الٹ ہی صحیح، اگر وہ حق بات کہتا ہے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر وہ غلط کا بات کہتا ہے، خواہ وہ باپ ہے، وہ پیر و مرشد ہے، وہ بیٹا ہے، وہ ماں ہے، اگر وہ غلط کہتے ہیں تو اس کو غلط مانو۔ یہ نہ دیکھو کہ میرا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا نقش نکال دیا کہ اے میرے باپ، میں تجھے اور تیری قوم کو جو ہے گمراہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو میرے بتوں کے خلاف ہے، وہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے، ملیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا میری نظروں سے۔ تو کہنے والا جو ہے اس کی بات کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کافر جو ہے کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، کسی کا حق غصب نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بول کر کسی سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم ان باتوں کو اس لیے رد نہیں کر سکتے کہ یہ کافر کہہ رہا ہے، نہیں۔ اگر ایک بچہ جو کہتا ہے کہ ابو جی آپ کے منہ سے بو آتی ہے، آپ سگریٹ نہ پیا کریں، تو بچہ سمجھ کر اس کو جھڑک نہیں دینا چاہیے، اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو ہے وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے پنجابی میں کہ نیانا یعنی بچہ بات کرے، اور سیانا یعنی بڑا جو ہے وہ قیاس کرے، اندازہ لگائے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بچے کی بات 100% درست ہے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چونکہ یہ نابالغ ہے، بچہ ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے، نہیں۔ اگر اچھی بات جو ہے وہ بچہ بھی کہتا ہے تو اس کو قبول کر لو۔ اگر وہ کہتا ہے ابو جی آپ کے منہ سے حکے کی یا سگریٹ کی بو آ رہی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، تو بچے کی بات قبول کر لے۔ ابو جی آپ پان کھاتے ہیں تو اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، تو یہ مہربانی کر کے نہ کھایا کریں، مان لینی چاہیے بات۔ حقیقت اگر سامنے آ جائے کسی بھی طرف سے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، دانائی کی بات جو ہے ایمان والوں کی گم شدہ چیز ہوتی ہے۔ اس دانائی کی بات کو جہاں سے ملے وہ فوراً قبول کر لے، وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، وہ ہمارے فرقے کے خلاف ہو، اگر دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، اسلام کی بات، حق کی بات ہے تو فوراً قبول کر لو۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہ ہے نصیحتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ لوگوں کے سینوں کی جو ہے خرابیوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، راستہ بتانے والی بھی ہے، جنت کا کون سا راستہ ہے، جہنم کا کون سا راستہ ہے، اور یہ جو ہے رحمت بھی ہے للمومنین، واسطے حقیقی ایمان والوں کے، المومنین الف لام لگائے، جھوٹے ایمان والے منافق جو ہیں ان کے لیے نہیں، سچے ایمان والے کھرے ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کی نصیحتیں۔ تو جن گھروں میں اللہ کا قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھایا جاتا ہے، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے فضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے، وَبِ رحمتہ، اور ساتھ اس کی رحمت کے، فَبِذَالِکَ، پس ساتھ اس بات کے، فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر اس قرآن کی نصیحتوں کو وہ قبول کرتے ہیں تو ان نصیحتوں کے بعد جو ہے ان کو
اللہ کی طرف سے شفا بھی ملے گی، روحانی ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور اس اللہ کی عطا پر فل یفرحوا، ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں شفا بھی عطا فرمائی ہے، اس قرآن کی نصیحتوں میں ہدایت بھی عطا فرمائی ہے اور رحمت بھی عطا فرمائی ہے، وہ بڑے خوش ہوں۔ تو یہ قرآن جو ہے، نصیحتیں ان کی جو ہے پانی میں گھول کر جو ہے پھونکے مارنے سے، پینے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا جو شفا جو ہے، شفا جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوگی، جو ہم نہیں کرتے۔ شفا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوگی، پانی میں گھول کر پھونکے مارنے یا پینے سے شفا حاصل نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ فرمایا شفا ان کے لیے ہوتی ہے جو نہیں پڑھ سکتے قرآن، مثلا بچہ ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہے، نظر لگ گئی، تو نبی علیہ السلام نے دم کیا ہے۔ کوئی اور شخص جو ہے وہ قرآن پاک نہیں جانتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے دم فرمایا ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ صرف دم پہ نہ قائم رہیں، وہ خود قرآن کو پڑھیں سمجھ کر، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے، کچھ ہو گیا، اس کو ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھ کر دم کر دیں، یہ نبی علیہ السلام نے کیا ایسا۔ لیکن جو قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے تو وہ دم پہ نہ رکا رہے کہ میں بس پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھ کر میں نے تو دم ہی کروانا ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ دم والے کے لیے دم ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے کے لیے پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ فرمایا ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما اس سے یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کا مال جو جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتوں سے شفا، ہدایت اور رحمت جو ہے یہ بہتر ہے دنیا کے مال سے۔ جس کو قرآن کے ذریعے، قرآن کی سمجھ کے ذریعے اللہ کی طرف سے روحانی شفا مل جائے، ہدایت مل جائے، رحمت مل جائے، تو یہ جو ہے جو اس نے حاصل کیا ہے یہ دنیا کے مال سے یہ بہت بہتر ہے، مما اس سے یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، جو دنیا جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت اس قرآن کے ذریعے اور اللہ کے شفا جو ہے اس قرآن کے ذریعے مل جائے تو یہ دنیا کے مال سے بہتر نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ شفا، روحانی شفا، ہدایت اور رحمت یہ دنیا کے مال سے بہتر ہیں، ہمیں یہ حاصل کرنی چاہیے قرآن پاک سے، قرآن پاک سے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارائیتم، کیا رائے ہے تمہارے، یا کیا دیکھا ہے تم نے، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم، واسطے تمہارے، من رزق، رزق سے۔ ذرا دیکھو کہ رزق سارے کا سارا جو ہے آسمان سے حکم ہوتا ہے، اور زمین جو ہے وہ زمین جو ہے یہ مختلف نعمتیں، پھل، سبزیاں، اناج جو ہے پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے حکم، اللہ آسمان پر ہے، ساتوں آسمان سے اوپر ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف کہ یہ نعمتیں پیدا کر، وہ حکم مانتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق وہ پیدا کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا کیا دیکھا ہے تم نے، جو اللہ اتارتا ہے تمہارے لیے من رزق، رزق سے۔ رزق کون اتارتا ہے، کون دیتا ہے، کون زمین سے پیدا کرتا ہے، پھل پھول اناج کون پیدا کرتا ہے، سبزیاں، اللہ تعالیٰ۔ فجعلتم، پس تم بنا لیتے ہو، من ہو اس رزق میں سے، حرامن حرام، و حلالن اور حلال۔ رزق آسمان سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زمین پیدا کرتی ہے، اور تم اپنی مرضی سے اس رزق کو جو ہے کسی کے لیے حلال کر دیا، کسی کے لیے حرام کر دیا۔ کھیتی جو ہے اس کو کہا یہ داتا صاحب کے نام کیا، یہ 11ویں والے پیر کے نام کیا،
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے تو اپنے فرمان میں کہیں وہ داتا صاحب کے نام یا 11ویں والے کے نام نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے۔ جانور ہیں اپنی مرضی سے جو ہے یہ جانور جو ہے 11ویں والے کا نام کا یہ داتا صاحب، اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہا کہ جانوروں کو داتا صاحب اور اللہ 11ویں والے پیر کے نام کے کر دو، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا۔ فرمایا تم اپنے آپ ہی حلال اور حرام کر رہے ہو۔ سود حرام ہے، اس کو حلال کر لیا، چوری کا مال حرام ہے، اس کو حلال کر لیا، قوم کو لوٹنا جو ہے یہ حرام ہے، اس کو جائز کر لیا لوٹنے والوں نے اور ججوں نے اور جعلی علماء اور مفتیوں نے قوم کا لوٹا ہوا مال جو ہے جو حرام ہے اس کو حلال کر لیا۔ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا کہ کافروں کے فتنے کی جو ہے تم خدمت کرو گے اور اس کی کمائی جو ہے تمہارے لیے حلال ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں نبی کے فرمان میں ہے کہیں لکھا ہوا کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کرو اللہ کی زمین پر تاکہ ڈاکو پیدا ہوں، چور پیدا ہوں، رب کے نافرمان پیدا ہوں، باغی اور سرکش پیدا ہوں اس فتنے سے، اور اس کی خدمت جو ہے تمہارے لیے حلال ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا قرآن میں یا نبی علیہ السلام کے فرمان میں کہاں لکھا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، ثبوت ہے کوئی نہیں۔ فرمایا کیا فجعلتم پس تم بنا لیتے ہو منہ اس رزق میں سے حرام و حلالا، حرام اور حلال، تم اپنی مرضی سے حرام حلال بنانے کا کیا اختیار ہے تمہارے پاس؟ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چوری کا پھل توڑا جو آپ نے باغ سے وہ حرام ہے چوری کا مال، تو تم اس کو حلال کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے کسی کی فصل جو ہے رات چوری کر لی ہے تو کہاں لکھا ہے قرآن میں تمہارے لیے حلال ہے؟ تم نے اس کو اپنے لیے چوری کے مال کو حلال کرا لیا، کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اصل میں ہے اللہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے آسنا اجازت دی ہے لکم واسطے تمہارے، کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے جن کو چاہو تم حلال کر لو، جن کو چاہو حرام قرار دے دو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی؟ جیسے ہم سورج جو ہے انعام یا سورج جو ہے اس میں پڑھ کر آئے مائدہ میں کہ کافر جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس مادہ کے پیٹ میں جو ہے بچہ جو ہے اگر وہ زندہ ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، اگر وہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جائیں گے، زندہ بچہ پیدا ہوگا تو صرف مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور اگر مردار پیدا ہوگا تو عورتوں مردوں دونوں کے لیے جائز۔ یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں یہ اس طرح کہا ہے؟ بالکل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اس میں ہے اللہ، دونوں اللہ نے کٹھے کر کے کھڑی زبر دے دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آزنا اجازت دی ہے لکم واسطے تمہارے کہ تم کسی چیز کو جس کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو؟ کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہارے لیے؟ یا اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے تفترون، تم جھوٹ بولتے ہو؟ کیا اللہ نے ایسا جو ہے تمہیں اختیار دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو پھر جو ہے کہ تم کھلم کھلا اللہ پر جو ہے جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو، اپنی مرضی کے فیصلے کر کے تم اللہ کے پر جھوٹ باندھتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے الذین ان لوگوں کا، یفترون جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکذب تمام قسم کے جھوٹ، یوم القیامت دن قیامت کے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جن کا کام ہی لوگوں کا جھوٹ بولنا اور جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو دینا، گمراہی کی طرف لانا اپنے جھوٹوں سے، ان کا پھر قیامت کے دن جو ہے کیا گمان ہوگا، کیا ان کا جو ہے ایمان اور یقین ہوگا۔ جو جھوٹ ہی گھڑ کے دیتے ہیں لوگوں کو،
جھوٹے مذاہب، جھوٹے دین، جھوٹے اسلام گھڑ کر دیتے ہیں، ان کا قیامت کے دن پر جو ہے کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے ان کا، جن کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، وہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی آسمانی دین کی کسی بات پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جنہوں نے جھوٹے مذاہب بنا لیے، اللہ کے سچے قرآن کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں جھوٹے مذاہب تیار کر لیے، جھوٹی باتیں گھڑ لی، جھوٹے مسائل گھڑ لیے، ان کا قیامت کے دن پر جو ہے کیسا ایمان ہے؟ بالکل نہیں ہے ایمان۔ قیامت پر ایمان ہوتا اللہ سے ڈرتے کہ ہم نے جو ہے جھوٹ گھڑ کر جو ہے اس پر دین کا لیبل نہیں لگانا ہم نے۔ یہ کبھی ایسا نہ کرتے اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تھا۔ یہ آخرت پر جو ہے ایمان اور یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ گمان رکھتے ہیں، خیال ہے ان کا، وہ انکار بھی کر جاتے ہیں اس اپنے گمان سے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو مرضی کرو، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی دوبارہ نہیں اٹھانا۔ ان کا تو قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو، البتہ والا ہے، فضل مہربانی، بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی، ذو کے معنی والا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے، مہربانی والا ہے، الناس سے اوپر تمام لوگوں کے۔ اللہ تمام لوگوں پر اپنی مہربانی کرتا ہے۔ دیکھیں کافر جو اس کے 100% مخالف ہے اللہ کے، اس کے دین کو نہیں مانتے، اس کے دین کو بگاڑتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ذمے جھوٹے بہتان اور الزام لگاتے ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، بلکہ ایمان والوں سے بہتر زیادہ روزی دے رہا ہے ان کو۔ یہ اس کا فضل ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اس کی مخلوق تو ہے نا۔ اگر کوئی بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے تو وہ پھر اپنی نافرمانی میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں ماں باپ سے زیادہ طلب کرتا ہے، زیادہ جو ہے وہ خرچ لیتا ہے، اور ماں باپ کو جو ہے وہ ناشکری بھی کرتا ہے کہ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا۔ وہ سارے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ خرچ لیتا ہے، پھر بھی جو ہے ماں باپ کو جھٹلاتا ہے کہ تم نے مجھے دیا کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اللہ پر بہتان جو لگانا ہے کہ انسان سب کچھ اللہ سے لے اور پھر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی جو ہے تعریف کرے، تو یہ جو جھوٹ ہے اللہ پر کہ دینے والا اللہ ہو اور وہ جو ہے اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نعمتیں جو ہے استعمال کرے، اور شکریہ جو ہے، گیت جو ہے، تعریفیں جو ہے وہ غیر اللہ ہی کرتا پھرے، کیا یہ اللہ کو برداشت ہوگا؟ کوئی بیٹا باپ کا رزق کھا کر باپ کے گھر میں رہ کر کہے کہ تو میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلانا بندہ ہے، تو اس کے باپ کے دل میں کیا گزرے گی کہ یہ بیٹا میرا جو ہے میرا رزق کھا کر میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں ساری جو ہے اس کے لیے مصیبتیں کر رہا ہوں، اور یہ میرا ہی باغی ہو گیا۔ جو احترام مجھے دینا ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ ایک عورت بیوی کسی کی ہے، تعریفیں وہ کسی اور کی کرتی ہے، ہنس کر بولتی کسی اور کے ساتھ ہے، تو اس کا خاوند کس طرح برداشت کرے گا؟ اس کی اولاد جو ہے ایسی ماں کو کس طرح برداشت کریں گے کہ جو ان کے باپ کی نعمتیں کھا کر ان کے باپ میں گھر کے رہ کر جو ہے تعریفیں کسی اور کی کر رہی ہے؟ کیا وہ اولاد یا اس اولاد کا باپ جو ہے ایسی ماں ایسی عورت جو ہے جو بیوی بھی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے، کیا اس کی اس حرکت کو وہ برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ برائی کرتی ہے تو فوراً اس کو طلاق دے دو، ایک لمحہ بھی اس کو گھر میں نہ رکھو۔ وہ اس گھر کے لیے جو ہے وہ اس گھر کی باغی ہو گئی ہے، سرکش ہو گئی، اس کی ہمدردیاں اس گھر کے افراد کی بجائے غیروں سے ہمدردیاں جو ہے وہ ہو گئی ہیں۔
اب یہ اس گھر کے لیے خطرناک ہے، اس کو فوراً طلاق دے کر نکال دو گھر سے، جہاں جا کر عدت گزارتی ہے گزارے جا کے، اس کو اس گھر میں عدت بھی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، ساری نعمتیں ہم اس کی کھا رہے ہیں، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، ساری نعمتیں اس کے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرواہ ہی کیوں نہیں اس کو۔ جو ایک پرندے کو غیرت دینے والا ہے کہ اس پرندے کے گھر گھونسلے میں کوئی دوسرا پرندہ جو ہے آ کر گھسنا چاہتا ہے اور وہ اس کا راستہ روکتا ہے، اس کو چونچیں مارتا ہے، پنجے مارتا ہے، یہ اس کی غیرت ہے۔ وہ اپنے گھر میں کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور جس اللہ نے پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو غیرت دی ہے، اس کے اپنے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ عجیب فیصلے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ اس مخلوق کا مالک میں ہوں، اور میری مخلوق پر جو میرے دشمنوں کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، اس کو اس طرح شعور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے اس اللہ پر، اللہ کے اندر وہ غیرت مند نہیں ہے کہ مخلوق میری ہو، تعریفیں جو ہے وہ حکم جو ہے وہ کافروں کے مانے، بیوی میری ہو، حکم جو ہے کسی اور آدمی کا مانے۔ جب مرد جو ہے اس غیرت کے تحت اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس مرد کو غیرت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح برداشت کرے گا کہ مخلوق اس کی ہو، اور اس کی مخلوق پر اس کا آئین جو ہے وہ نافذ کرنے کے بجائے جو اس کے دشمنوں کافروں کا جو ہے آئین نافذ کیا جائے؟ کہ اس کے اندر یہ غیرت نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کے اندر؟ کیا وجہ ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ وجہ بس یہی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو حق کو جو ہے چھپاتے ہیں، حق نئے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، انسانوں، تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ اور جس پر اللہ کی لعنت برس جائے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ ہمارے جاہل بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، جب کسی شخص کو دیکھتے نا کہ یہ برے کام کرتا ہے، اس کو سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے، اس کو پنجابی میں کہتے تھے اس کو وگ گئی ہے، اس کو اللہ کی وگ گئی ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے، اس پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا یہ آج ہماری حالت نہیں ہے؟ ہمیں اتنی بھی ہمارے اندر غیرت نہیں ہے کہ کافروں نے ہمیں جو ہے محکوم بنا رکھا ہے، ہم کافروں کے سامنے جو ہے جھکے ہوئے ہیں، رب کے سامنے نہیں جھکے ہوئے۔ کہاں ہے غیرت؟ غیرت وہ شخص ہے جو اپنے اللہ اور اپنے پیغمبر کی بات مانے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانے۔ کافروا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ اور ہم جو ہے اس غیرت سے بالکل جو ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، کفر و شرک منافقت کی وجہ سے ہم بالکل جو ہے وہ اس غیرت سے محروم ہیں بالکل۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے، الناس سے اوپر تمام لوگوں کے، ولکن اکثرہم، لیکن زیادہ لوگ ان کے، لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ زیادہ لوگ نہیں، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، یہاں فرما دیا کہ ولکن اکثرہم لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ وہ جس اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو رد کر کے، اس کو چھوڑ کر، اس کا کفر کر کے وہ رب کے دشمنوں کے حکم مانتے ہیں، وہ رب کے آسمانی قرآن کے حکموں اور فیصلوں کو ماننے کی بجائے وہ کافروں جو اللہ کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ، وہ ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کے فیصلے چلاتے ہیں، ان کے حکم چلاتے ہیں، اپنے پر اور اپنی مخلوق پر، رعایا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند نہیں کر رکھی ہیں، وہ اس کا حساب لے گا، پورا حساب لے گا، اور ظالموں کو نہیں چھوڑے گا وہ۔
جنہوں نے اس کی زمین پر جو ہے ظلم، سرکشی، بغاوت، فرعونیت، نمرودیت مسلط کر رکھی ہے، اور اللہ کے حقوق کو بھی نہیں جانتے وہ۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو کڑی سزا دے گا۔ اللہ غیرت مند ہے، جو مخلوق کو غیرت دینے والا ہے، کیا اس کے اندر غیرت نہیں ہے؟ بالکل ہے، بڑی وسیع غیرت کا مالک ہے وہ خاموش ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ میں نے ابھی ان کو نہیں پکڑنا۔ لیکن انسان ہے، سب نعمتیں اس کی کھانے پینے استعمال کرنے کے باوجود اسی کا وہ دشمن بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے پتے کی بات فرمائی ہے، فرمایا جس پر ترس کرو، احسان کرو، اس کے شر سے بھی بچو۔ یہ دیکھنے کھلم کھلا شر ہے کہ اللہ کے احسانات ہم پر، اللہ ہم پر اپنے احسان کر رہا ہے، ترس کر رہا ہے، مہربانیاں کر رہا ہے، اپنا فضل کر رہا ہے، اپنی رحمت کر رہا ہے، لیکن اب ہم جو ہے اپنے شر پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کی۔ ہم نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا ہے، ہم نے اللہ کی مخلوق پر کافروں کا، اس کے دشمنوں کا فتنہ ہی مسلط کرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو مہربانی کر رہا ہے، نرمی کر رہا ہے ہم پر کہ سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، مان لو میری بات۔ وہ ہم سے نرمیاں کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، ہم پر فضل اور رحمت کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم بڑھ کر سرکش اور باغی ہو رہے ہیں اس کے۔ یہ ہماری روش جو ہے، یہ ہمارا رویہ جو ہے، سوچنا چاہیے ہمیں کہاں لے جائے گا یہ، رب کی بغاوت پر جو ہے کہاں لے جائے گا ہمیں۔ تو یہ باتیں جو ہے قرآن پاک کی، ان کو سمجھ کر پڑھیں گے قرآن پاک کو، پھر یہ نصیحتیں جو ہے ہمیں درست کریں گی، ہمیں سیدھا کریں گے، ہمیں صالح اور نیک کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی نصیحتیں ہم ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، پھر ہماری اصلاح ہوگی۔ اور اگر ہم نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، نہ اس کو سننا پسند کیا، نہ اس کو سمجھنا پسند کیا، تو حشر بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔